تیرے یقین میں کمی ہے، تیرے پانے میں کمی ہے، تیرے لینے میں کمی ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہے، اس کریم کی عطاؤں کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر ساری کائنات ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، برکت ہے، راحت ہے، رحمت ہے، کائنات کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ ماموں کانجن ہے فیصل آباد کے ساتھ ایک جگہ، وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے صوفی محمد عبداللہ صاحب، اہل حدیث بزرگ تھے لیکن تصوف کو مانتے تھے، تصوف کو مانتے تھے۔ ان کی زندگی پہ اسحاق بھٹی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، صوفی عبداللہ صاحب کے بس نام کتاب کا یہی ہے۔ صاحب کشف تھے، صاحب کمال تھے، مستجاب الدعوات تھے، دعا مانگتے تھے، ان کی کرامتیں اس میں عجیب و غریب لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ میرے اہل حدیث حضرات کو شاید یہ میری باتیں ہضم نہ ہوں لیکن حقیقت لکھ رہا ہوں۔ تو صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ یہ وہ خاندان ہے جیسے غزنوی خاندان اہل حدیث خاندان ہے لیکن تصوف کو مانتا ہے، اب تک بھی بیعت ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ لکھوی خاندان ہے اوکاڑا کا، اہل حدیث خاندان ہے، بیعت ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، پہنتے ہیں، پہناتے ہیں۔ تو صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا مدرسہ تھا وہاں، اب بھی ہے۔ یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ واقعہ مجھے عبد الوحید سلیمانی صاحب نے سنایا، اور انہوں نے کہا میں نے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا۔ کہنے لگے کہ ان کی مدرسے والوں نے احتجاج کیا، دال کھا کھا کے، ساگ کھا کھا کے ہمارا دم گھٹ گیا ہے، کئی ماہ سے اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ملی۔ متوکل آدمی تھے، اللہ سے مانگنے والے بندے تھے، اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھنے والے درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب۔ اور کہنے لگے ہم تھک گئے ہیں، ہم نہیں مدرسہ چلاتے۔ تو صوفی صاحب کو پریشانی ہوئی کہ اب کیا کریں، پریشانی ہوئی اب کیا کریں۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی آتا اسے پڑھ کے پھونکتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ ان کا ایک مرید تھا جو ان کے پاس ساتھ ہر وقت بیٹھا رہتا تھا، ایک سال سے ایک دفعہ عرض کرنے لگا شیخ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہوں۔ دوسرے دن آیا ہی نہ، اس نے کہا بس اب کیا ضرورت ہے اس فقیر کی مجھے۔ اب اس نے لوگوں کو پڑھ کے دینا شروع کر دیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ جو فرید کی زبان میں تاثیر تھی وہ اس نے لی نہیں، فاتحہ لے لی۔ اب کچھ عرصے کے بعد نادم ہو کے پھر آیا کہ حضرت آپ سے جھوٹ کی امید نہیں ہے، آپ نے یقیناً سچ بولا ہو، لیکن آپ سے تو ہوتا تھا، میرے پڑھنے سے نہیں۔ تو فرمایا فاتحہ تو لے گیا تھا، جو فرید جس یقین کی طاقت ہے اور جس ایمان کی قوت ہے فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتا تھا، وہ بھی ساتھ لے جاتا نا۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک بندے کے نے کسی کو کہا کہ یہ گولی ہے بلٹ، شیر کو مارے شیر مر جائے، ہاتھی کو مارے ہاتھی مر جائے، دشمن مارے دشمن مر جائے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، پہلے تو تلواریں لاٹھیاں ہوتی تھیں، تیر بھالے ہوتے تھے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ گولی لیے خوش گیا۔ اپنی گلی کے اندر ایک کتا تھا جو روز اسے پریشان کرتا تھا، اس نے کہا لو بھی آج پہلا تجربہ اسی پہ کرتا ہوں۔ اس نے کھینچ کے اس کتے کو گولی ماری، کتے کو کیا لگی، کتے نے تو اس سے پہلے زیادہ بھونکنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اتنا باشرہ آدمی، نیک شریف آدمی میرے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا، بلکہ مذاق کیا۔ غصہ آیا، وہ گولی اٹھا کے جا کے اس کے آگے پھینک دی، میرے ساتھ ایسے دھوکہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ مارو شیر مرے گا، ہاتھی مرے گا، فلاں مرے گا، اس سے تو کتا نہیں مرا۔ اس نے کہا کیسے ماری؟ اس نے کیسے میں نے ماری؟ اس نے کہا دیوانے اس کو بندوق میں رکھ کے مار کے دیکھ مرتا یا نہیں مرتا۔
यकीन की ताकत की बंदो, अल्लाह के ताल्लुक की बंदो, यकीन के साथ, ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ। हम 27 की रात को थोड़े से तावीज लिखते हैं जो हमारे बड़ों से, मेरे शेख से, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की वसासत से मिला हुआ। कितने कमालात उसकी और कितने अजीब वाकयात हैं, मैं सुनाने बैठूं तो आप वाकयात शायद यकीन ना करें जो मुझ तक पहुंचते हैं हर साल, कि क्या काम अल्लाह और क्या नामुमकिन से मुमकिन होते हैं और क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या कुछ होता है, लेकिन बात तो यकीन की है। तो सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, सूरत फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। सूरत फातिहा पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और वो अल्लाह से बातें पंजाबी में करते थे, फैसलाबादी पंजाबी, वो अल्लाह से बातें ना पंजाबी में करते थे। वो पढ़ते रहे यकीन के साथ, कहने लेना ही उठना नहीं है, मैंने लेना है, ऐसे नहीं उठूंगा। दे भरोसा था, मान होता है ना, मान, अल्लाह पे मान हो, अल्लाह से मान हो। मैं एक दफा ना ऐसे आया तो हमारे ये घर के साथ ना धूप के ऊपर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, सर्दी का मौसम था, धूप के साथ नीचे बैठी हुई थी, उसकी हालत देख के मुझे तरस आया। मैंने कहा मां कैसे बैठी है? कहने लगे मैंने हकीम तारिक से मिलना है। बूढ़ी ने कहा कि मुझसे कोई बूढ़ा होगा कि मेरे पास अक्सर ये रोज वाकयात होते रहते हैं। एक दफा तो एक बाबा जी शुष्का उर्दू बोलने वाले मेरे साथ नाराज हो गए, अबे तू कल का छोरा हमसे बातें करे, मैं हकीम तारिक हूं, हमारे साथ मजाक करे। मैं कोई छोरा नहीं हूं, लेकिन उनके मुताबिक तो छोरा था। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा बाबा जी तारिक मेरा नाम है, मैं आपको सच अर्ज कर रहा हूं। जब मैंने मिन्नत की, पहली हमारी कौन सी इज्जत थी पेशे यार, पहली हमारी कौन सी इज्जत थी पेशे यार, शब भर की मिन्नतों ने गंवा दी रही सही। जब बड़ी मिन्नत की ना, फिर उनको यकीन आया। ये कहानियां रोज मेरे पास होती रहती हैं। मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा आप किससे मिलना चाहती हैं? कह रहे मैं हकीम तारिक से मिलना चाहती। अब मैंने कहा कि मुलाकात का इनके पास शेड्यूल नहीं है, लेकिन अम्मा के बुढ़ापे पे तरस आया, सर्दी में धूप में धुपाली धूप में बैठी हुई अम्मा बैठी हुई थी, तो मैं साथ बैठ गया। मैंने कहा अम्मा तारिक मेरा नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, खुश हुई। मैंने कहा कैसे आई है? कह रहे तुझे एक वजीफा देने आई हूँ, तो लोगों को वजीफा बताता है, बड़े फायदे होते हैं। मेरे पास एक वजीफा है, वो तुझे देने आई हूँ। यहाँ मेरी बेटी का घर है, मैं उसके यहाँ आई थी, यहाँ पता नहीं कौन सी जगह का नाम बताया, तो मैंने कहा कि मैं उससे जाके मिलूं, उसको देखूं कि वो तारिक कौन है, कैसे है, मैं देखूं, और फिर मेरे पास एक वजीफा है, मैं दूं। बेटा तेरा दिल चाहे तू छाप देना, वरना मैं तुझे देने आई हूँ। तू नहीं छुपाता तो मैं क्यों छुपाऊं? मैंने कहा अम्मा बिस्मिल्लाह अता फरमा दे। तो पता है वजीफा क्या दिया अम्मा ने? कोई तस्वीर, कोई जिक्र नहीं दिया। अच्छा इतना कहा, जब भी अल्लाह से दुआ करना ना, जब भी अल्लाह जल्ल शानहू को ना अपनी अम्मा की हैसियत देना 70 माओं की, कि मेरी माँ के सामने अगर मैं इतना रो लूं और धो लूं और अम्मा के सामने इतनी फरियाद कर लूं, फिर अम्मा को तर्क आएगा नहीं आएगा? जो करीम 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, जब मैं उसके सामने अपनी फरियाद करूंगा, फिर उसको कितना तरस आएगा, और उस तरस से मेरे हक में कितने अच्छे फैसले, रहमत, करम, फैज, फजल, अता, जूद, सफा के करेगा। कहने लगे इस मान के साथ दुआ करना, बस ये वजीफा देने आए। कमाल है। मैं कहता हूँ वजीफा नहीं, ये वजीफों का शहंशाह लफ्ज है। मान के साथ, इत्मीनान के साथ, एक भरोसे के साथ, एक यकीन के साथ।
کہ میں اللہ جل شانہ کے 70 ماؤں سے زیادہ محبت دینے والا، کرنے والا، اپنی عطاؤں کی بارش کرنے والا ایسا کریم رب ہے، اس کریم سے میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں فریاد عرض کر رہا ہوں سورۃ فاتحہ کی شکل میں، میرا اللہ مجھے دے رہا، دے گا اور انشاءاللہ دے گا۔ ایسا مان ہو اللہ کی ذات، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی شفقت، اس کی عطا پہ ایسا مان ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ والے تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے۔ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات لے دلے دوستاں رہے نہ رہے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ جی لے ہوسوں یا نہ ہوسوں ول ہی گالوں جی گھبراندہ ہے، پھر زندگی کے میلے کہاں ملیں گے، آئندہ رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہاں کیا اماں نے تحفہ دیا، میں حیران ہوں کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مان ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو۔ میں اللہ کے سامنے اپنی فریاد عرض کر رہا اور میرا اللہ مجھے دے رہا۔ جب یہ کیفیات ہوتی ہیں نا، جب یہ کیفیات ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے، بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسے معاملہ کرے گا اللہ ویسا کر نہیں دے گا۔ رات کا بہت حصہ بیت گیا تھا، آدھی رات سے کے قریب رات پہنچ گئی تھی۔ میں ایک اللہ والے کے ساتھ، تو میں نے ان سے عرض کیا مکہ مکرمہ میں ہے، کعبہ شریف سامنے ہے، ذرا میرے ساتھ چلیں، کچھ دعا کر لیں، کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ کہنے لگے تھکا ہوا ہوں، پھر خود ہی کہنے لگے اچھا چلو مومن کو راضی کرنا بھی نیکی ہے، چلتے ہیں۔ گئے نا تو مطاف خالی تھا، تھوڑے سے لوگ تھے، طواف کر رہے تھے اور صفائیاں دھلائیاں ہو رہی تھی۔ ہم سامنے کے برآمدے میں بیٹھ گئے، ایسے دیکھ کے نا ویسے دیکھتے رہے۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کوئی خاص دعا بتائیں، کوئی خاص عمل بتائیں۔ تو مجھے ایسے مڑ کے پیچھے کہنے لگے، یہ لفظ شاید کبھی میں نہ بھول سکوں، میں نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا۔ مجھ سے کہنے لگے طارق، دعا الفاظ نہیں کیفیات کا نام ہے، دعا الفاظ نہیں کیفیات کا نام ہے، اندر کے درد کا، اندر کے سوز کا، اندر کے ساز کا۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے؟ کیفیات تو ہوتی ہیں جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، جو فیصلے کرا کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کے پاس کون سی الفاظ اسم اعظم کے ہوتے ہیں؟ تو طارق، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو ایسی کیفیت ہو۔ میں کہتا ہوں 3 دن ایام 20 کے، تو رات کو چل اور ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، لام اور میم ملا کے، تو دیکھ تو صحیح کر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج سورۃ فاتحہ کے حوالے سے آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ تو پھر جوائیں میں کو نہیں ٹھانڈی، میرے در تو آتے خالی ون، ایک تحفہ دیتا ہوں اور یہ یاد رکھیے گا، جیسے ایام 20 کا تحفہ دیا سورۃ فاتحہ کا۔ اور پہلے وہ واقعہ مکمل کر لوں، صوفی عبداللہ صاحب والا، ہاں وہ تشنا نہ رہ جائے۔ اللہ سے بار بار کہہ رہے تھے لے کے اٹھوں گا، لے کے اٹھوں گا، لے کے اٹھوں گا۔ یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا، ابھی زندہ ہے عبدالوحید صاحب سلیمانی صاحب، نیک صالح انسان ہے، درویش صفت انسان ہے۔ کہنے لگے کہ خود ہی کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے عطا کر دیا، عطا کر دیا۔
اور اپنے ایک خاص قریبی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے کہنے لگے اللہ پاک نے القاء کیا ہے کہ فلاں جگہ ایک دو دیگیں ہیں، ان میں اشرفیاں ہیں پرانے وقتوں کی، بس ان کو استعمال شروع کر دے۔ کہنے لگے پھر ریل پیل یہ ہوئی کہ ساری زندگی انہی میں سے استعمال ہی کرتے رہے صوفی عبداللہ صاحب۔ ادھر صوفی عبداللہ صاحب گئے، ادھر وہ خزانے بھی کہیں منتقل ہو گئے، اللہ کے خزانوں میں واپس چلے گئے۔ کہنے لگے وہ صرف سورۃ فاتحہ کی برکت سے ملے۔ ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ ہمارے پاس چھپا ہوا ہے، آپ کو ملے گا۔ میں نے اسپیشل اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ اس کو چھپوائیں اور ہر ہمارے دوست کو اس کی وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو چھپا مل جائے گا۔ جو میری آواز پوری دنیا میں لوگ سن رہے ان کو وضاحت اور کچھ واقعات عرض کر رہا ہوں، پھر دعا اور ذکر کرتے ہیں۔ یہ عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، ایک عدلی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ جب آپ دنیا کے کسی کام سے تھک جائیں، کسی مشکل سے اک جائیں اور منزل نہ ملتی ہو، مسائل الجھتے ہوئے نہ سلجھتے ہوں اور آپ کہیں کہ اب تو اللہ اب تو موت دے دے، اس وقت اس سورۃ فاتحہ کی، آج میں نے سورۃ فاتحہ کو کھولا اس عمل کے لیے ہے کہ سورۃ فاتحہ کی عظمت کچھ سمجھ آ جائے، ورنہ میں کہاں سورۃ فاتحہ کو کھول سکتا ہوں، میں کہاں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے سورۃ فاتحہ کی تفسیریں لکھ کے رکھ دی، 2 جلدوں میں ہے، اور میں اس دن حضرت مولانا شمس افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھ رہا۔ سورۃ فاتحہ کائنات کو میں بیان کہاں کر سکتا ہوں۔ جمعرات کو رات کو شب جمعہ، جمعرات کو رات کو کسی وقت جب آپ کو سہولت ہو، جب آپ فارغ ہو، کسی بھی وقت گھر کے کسی کونے میں، اگر ننگے سر ہو مرد تو بہتر ہے، ننگا آسمان ہو تو بہتر ہے، اگر ننگے سر خواتین تو ننگے سر نہیں ہو سکتے، یہ مردوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ننگے سر ہو تو بہتر ہے، اور ننگا آسمان ہو یعنی صحن یا چھت، اگر نہیں ہے مجبوری ہے تو بھی عمل میں خلل نہیں ہوگا، تو صرف 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اب اللہ کا 7 دفعہ درود شریف، صرف 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب، سورۃ فاتحہ، اور آخر میں آمین بھی کہہ، تو 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی، اپنے مقصد کا تصور کر اور دعا کر کے ہٹ جانا ہے۔ دوسرے دن پھر اسی وقت میں 60 دفعہ پڑھنی ہے، ایک 10 دفعہ کم کرنا ہے۔ تیسرے دن اسی وقت اسی جگہ پہ پھر 50 دفعہ پڑھنا، چوتھے دن پھر 40، اسی طرح 30، اسی طرح 20، اسی طرح 10۔ مشکل آسان؟ بالکل آسان۔ مشکل زیادہ ہے، اگر پریشانی زیادہ ہے، الجھن زیادہ ہے، ہرڈل بیریئر زیادہ ہیں، آپ اس کو صبح شام بھی کر سکتے ہیں، ورنہ دن میں ایک دفعہ، کوئی وقت کوئی جگہ جو آپ کو سہولت ہے، صبح کا، دوپہر کا، شام کا، کوئی وقت جو سہولت کا، صبح کا، دوپہر کا، شام کا وقت میسر ہے، وہی مؤثر ہے۔ پھر میں ترکیب عرض کر رہا ہوں آپ کی سہولت اور آسانی اور سمجھنے کے لیے کہ 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کہاں آمد چھپا ہوا وہ 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ میری طرف توجہ فرمائیں، کیا پڑھنا ہے؟ 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 70 دفعہ، اول آخر 7 دفعہ درود شریف، اور اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، اپنے مقصد کا دھیان کرنا ہے گڑ گڑا کے۔ اچھا تصور کیسا کر رہے ہیں؟ اب میری بات کو اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ آج یہ مجھ سے ایک تحفہ لے کے جائیں 27 رمضان کی نعمتوں کا۔ قرآن کس میں نازل ہوا ہے؟ کیوں مولانا قرآن رمضان میں نازل ہوا؟ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا نا،
تو اس رمضان کے نزول کی برکت آج آپ کی خدمت میں سورۃ فاتحہ کی شکل میں پیش کر رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ سارے رمضان میں ہم ہر رکعت میں پڑھتے رہے اور ساری دنیا پڑھتی رہی، سارا عالم پڑھے گا، پڑھتا رہا اور سارا سال پڑھتے رہے۔ 70 دفعہ سورۃ فاتحہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے ہیں۔ عورت ہے یا مرد ہے، کوئی جگہ کوئی وقت مقرر کر لیں۔ مرد ہو تو ننگے سر ننگے آسمان میں، مجبوری ہے کوئی حرج نہیں۔ عورت ننگے سر نہیں پڑھ سکتی، خاتون، اور دعا کی شکل میں، دھیان کی شکل میں۔ اور میں نے جو ایک تصویر درود پاک دھیان والی بتائی ہے نا، اس کی طاقت اور تاثیر سمجھ آئی نہیں آئی اللہ والے؟ یہ دھیان سے پڑھیں، دھیان ٹوٹ جائے پھر جمائیں، پھر منتشر ہو جائے پھر جمائیں۔ 70 دفعہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ دوسرے دن 60 دفعہ، تیسرے دن 50 دفعہ۔ جمعرات کو واپس کتنے دن آ کے بنے گی؟ بدھ والے دن کتنے دن؟ 10 دفعہ۔ بدھ والے دن کتنے کی بنے گی؟ پھر جمعرات کو یہ عمل شروع کر دیں 70 دفعہ۔ پہلا ہفتہ مکمل ہو گیا نا، پھر جمعرات 70 دفعہ، پھر اسی طرح 10 دن کم کرتے 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 بدھ والے دن آ کے کتنی دفعہ بنے گی؟ 10 بار۔ پھر جمعرات کے دن 70 بار۔ ایک ہفتہ نہیں گزرتا، 2 ہفتے نہیں گزرتے، 3 ہفتے نہیں گزرتے، یقین جانیے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، عرش سے فیصلے ہو جاتے ہیں، زمین کے فیصلے بدل جاتے ہیں، کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے تھے اگر اللہ جل شانہ کو منظور ہو نا تو یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس سے سورج مشرق سے مغرب میں نکل سکتا ہے۔ اس سے الفاظ بڑے نہیں ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہو، جب اللہ کو منظور ہوگا قیامت میں نکلے گا بھی صحیح، قیامت میں سورج مشرق سے تو نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ جب اللہ کو منظور ہو، فرمائے اتنا طاقتور عمل ہے کہ سورج مشرق کی بجائے اتنا طاقتور عمل ہے۔ ایک پرانی سی بات ہے، میرے وہ ساتھی بھی بیٹھے ہیں، میں کچھ روحانی مشق کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، یہاں سہگل آباد کھوتیاں یہ چکوال کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں ایک صاحب ملے، ان کے مسائل سے مشکلات تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچے بہت سارے تھے، اور وہ وہاں پانی کی کمی ہے۔ ان کے پاس نا ایک گدھا تھا، گدھے کے اوپر لکڑیوں کے بنے ہوئے وہ سٹینڈ بنے ہوئے وہ تھے، ان کے اوپر وہ پانی کے یہ کین ہوتے ہیں نا 50 کلو والے، یہ رکھ کے دور سے میٹھا پانی لاتے تھے اور لوگوں کو گھروں میں دیتے تھے۔ اس وقت وہ مجھے یاد ہے ایک کین کا لیتے تھے 1.25 روپیہ، بہت دور سے کہتے تھے مشقت پریشانی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی نے بتا دیا کہ یہ بندہ ہے، کچھ اس کے پاس اللہ اللہ ہے، سکھا دیتا ہے، آیا۔ میں نے کہا بابا جی قرآن آتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میری بیوی کو آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ کہہ رہے ٹوٹی بچی آندی ہے۔ میں نے کہا ٹوٹی بچی ہی پڑھ لے، کوئی بات نہیں، کریم تو قبول کرنے والا ہے، جو یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، خواجہ غلام فرید، اٹھ یار فرید تھی شاد ول، مونجھاؤں کو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں کی سن آباد ول، دریا نواں دے فتح ایک منی۔ کیا کمال ہے۔ ہاں، مونجھاؤں کو نہ کر یاد ول، ان اداسیوں کو، یہ جو تم محرومی ہیں ان کو یاد نہ کر، انشاءاللہ تو شاد ہوگا، تو آباد ہوگا، تو دیکھ تو صحیح، تو شاد ہوگا، آباد ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ 70 دفعہ والا عمل بتا دیا۔ میں نے کہا بابا جی 1 ہفتہ کر لو، 2 ہفتے کر لو، 7 ہفتے کر لو، 14 ہفتے کر لو، 21 ہفتے کر لو، اس کو کرو صحیح۔
سارا گھر کر لے تو اچھی بات ہے، ہر بندہ اپنا وقت کا تعین کر لے، ہر بندہ اپنے وقت کا مقرر کر لے، ایک ہی وقت میں کر لیں، جیسے بھی بہرحال اگر گھر کے سارے افراد نہیں کر سکتے، چند افراد جتنے بھی کر سکیں، تو میں نے کہا یہ کر لیں۔ تو مجبور نا، مجبور دیوانہ ہوتا ہے، تو اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، عمل کرتا رہا کرتا رہا۔ قدرت کا نظام دیکھے، اللہ کی شان دیکھے۔ کہنے لگا کوئی میرے خیال میں 4-5-6 ہفتے ہوں گے اندازہ، کم و بیش میں مجھے یاد نہیں۔ وہاں کنویں چکوال میں بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت گہرے، پانی بھرتے 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 نکالتے بڑی مشکل سے نکالتے۔ تو کہنے لگے کہ گہرا کنواں جو ہے خشک ہو گیا۔ جب خشک ہو گیا کنواں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کنواں پھر، تو کہنے لگے